جب ایک انسان اسٹریس انگزائٹی یا کرونک قسم کے ڈپریشن کو فیس کرتا ہے تو اسپیشلی ڈپریشن کے اندر اس انسان کے اندر ایسی مایوسی، نا امیدی اور افسردگی آتی ہے کہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بند گلی میں جا چکا ہے۔ جب آپ کے اندر شدید قسم کی مایوسی، نا امیدی آئے گی، آپ اپنے قریبی لوگوں سے، آپ اپنی ذات سے، آپ اپنے ملک سے، سسٹم سے، ریاست سے اور حتیٰ کہ اپنے خالق سے، اپنے رب سے بھی نا امید ہو جائیں تو پھر آپ کے اندر سوئسائڈل آئیڈیشن آتی ہے، آپ کو اپنی جان لینے کے خیالات آتے ہیں۔ مور دین دیٹ، جب میں ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہوں جن لوگوں کو ڈپریشن کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سر جب ایک انسان بیماری میں آتا ہے اور اس کو کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے تو اس کی جسمانی بیماری کو ایکنالج کیا جاتا ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کے دانت میں درد ہے، آپ میڈیکل اسپیشلسٹ، آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ میڈیسن لیتے ہیں، آپ ہیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک انسان نفسیاتی مسئلے کو فیس کرتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کے نفسیاتی مسئلے کو اکنالج نہیں کرتے، اینڈ دا میجر ریزن از کہ جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں اتنے اسٹگماٹائزڈ ہیں کہ ہم نے سائیکولوجیکل پرابلمس کو اتنا ٹیبو کیا ہوا ہے کہ پیپل آر ریلکٹنٹ ٹو شیئر دیز پرابلمس ایون ود دیئر کلوز ایٹس، کہ مطلب اگر ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بھائی ہے، وہ کسی نفسیاتی مسئلے کو فیس کر رہا ہے تو وہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے کسی دوست سے شیئر نہیں کرتا۔ اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ شیئر کیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ سائیکوپیتھ ہے، یہ نفسیاتی مریض ہو چکا ہے۔ اب ایک اندازے کے مطابق میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو پاکستان جیسے ملک ہیں وہاں پہ 1,00,000 افراد کے لیے ایک سائیکالوجسٹ ہے یا ایک سائیکیٹرسٹ ہے، اور جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پہ 1,00,000 افراد کے لیے 70 to 75 سائیکیٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ اب پاکستان جیسے ملکوں میں جب بھی کسی فرد کو کسی نفسیاتی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اس کو پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے زمرے میں لے جاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، فیتھ ہیلنگ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو نا جن چمڑے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک فرد ہے، اس کو سویئر قسم کا ڈپریشن ہے۔ اب ڈپریشن کے سمٹمز کیا ہیں کہ جی آپ شدید قسم کی مایوسی میں ہیں، نا امیدی میں، آپ کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ اپنے کسی کام پہ فوکس نہیں کر پا رہے، کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، آپ بیڈ سے نہیں اترتے، اور آپ کے اندر ایک لاغر پن آ جاتا ہے، کمزوری سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان انگزائٹی میں ہے تو اس کے اندر شدید قسم کی بے چینی آتی ہے، پلپیٹیشنز کا سامنا ہوتا ہے، پینک اٹیکس آتے ہیں، اور دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہو جاتی ہے۔ مریض کو یہ لگتا ہے کہ اس کا دل باہر آ جائے گا، اس کی دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، اس کی جان چلی جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ مجھے ہاسپٹل لے جاؤ۔ جب یہ اس قسم کی سمٹمس نظر آتی ہیں تو جن ملکوں میں لوگوں کو سائیکو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، جن لوگوں میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہوتی، تو وہ ان چیزوں کو پیرانارمل ایکٹیویٹیز میں لے کے آتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جن بوت کا مسئلہ ہے، کوئی سایہ ہے جس کی وجہ سے یہ شخص ایسا محسوس کر رہا ہے۔ اور اگر وہ ڈسکس بھی کرے تو اس کو اکنالج نہیں کیا جاتا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی بالکل ٹھیک ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اور یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ ایون آئی یوز ٹو انٹریکٹ وتھ سو مینی اسٹوڈنٹ سفرنگ فرام ڈپریشن، اینڈ وین دے ٹاکڈ اباؤٹ کہ سر مجھے ڈپریشن ہے، اینڈ آئی ٹاک ٹو مائی مدر، آئی ٹاک ٹو مائی فادر، تو میرے باپ نے، ماں نے کہا کہ بھائی تمہیں اس عمر میں ڈپریشن ہے، ہمیں اتنی عمر ہو چکی ہے اور ہم نے کبھی ان چیزوں کو فیس نہیں کیا۔ تو پہلی پرابلم تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ایک تو ملک میں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو سارے کہیں گے بھائی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کوئی دیسی ٹوٹکے بھی بتائے جائیں گے۔ لیکن جب ایک انسان مایوسی میں ہے، نا امیدی میں ہے، افسردگی میں ہے، اس کو OCD ہے، اس کو شیزوفرینیا ہے، ادانہ حادثہ، اور اس کو ہیلوسینیشنز کا سامنا ہے، اس کو عجیب قسم کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں، تو بھائی آپ اس مسئلے کو بھی تو اکنالج کرو نا، اس مسئلے کو اکنالج کرو اور اس کو کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس، کسی سائیکو تھراپسٹ، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں، اس کا علاج کروائیں۔ آپ اس کا علاج نہیں کرواتے، آپ اس کے مسئلے کو اکنالج نہیں کرتے، اور وہ انسان اندر ہی اندر گھٹتا ہے، ایسے گھٹتا ہے اور گھٹ گھٹ کے وہ مرتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک درخت کو دیمک چاٹ رہی ہو۔ اب بظاہر وہ شخص آپ کو صحت مند نظر آتا ہے، لیکن وہ شخص اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو کسی نفسیاتی مسئلے کو فیس کر رہے ہوتے ہیں نا،
میں نے جو پہلے بات کہی کہ وہ روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اندر اتنی زیادہ سوئسائڈل آئیڈیشن ہوتی ہے کہ وہ سوئسائڈ کے خیالات آنے پہ وہ سیلف ہارم کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فزیکلی ابیوز کرتے ہیں، خود کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک بندہ زندگی میں کبھی نہ کبھی خود کو سیلف ہارم ضرور کرتا ہے. اور جب آپ سیلف ہارم کی طرف جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنی مینٹل پین کو، آپ اپنی سائیکولوجیکل پین کو کم کرنے کے لیے خود کو فزیکلی ابیوز کرتے ہیں، رائٹ. اور پھر اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو سیلف ہارم کرتے ہیں ان میں 50% چانسز یہ ہیں کہ وہ لوگ سوئسائڈ کی طرف جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی انسان سوئسائڈ کمٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو آپ اس کے منہ سے ایسے جملے سنیں گے کہ مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے اپنی جان لے لینی چاہیے، میں ایک یوز لیس انسان ہوں، میں ایک بیکار انسان ہوں، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں. تو اس قسم کی جب آپ باتیں سنیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ فشی. اور اس صورت میں آپ اس شخص کو پیار دیں، محبت دیں، آپ اس کے بارے میں ججمنٹس چھوڑ دیں، اس کو جج کرنا چھوڑ دیں، اس کو کیئر دیں، اس پہ انویزیبل چیک رکھیں اور اس کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں. اور آئی بیلیو کہ اگر ایک انسان سیلف ہارم کی طرف آ چکا ہے، یا اگر ایک انسان کو سوئسائڈل آئیڈیشن ہے، یا اگر ایک انسان کی جو ڈیلی لائف روٹین ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، اب وہ آپ کو پہلے جیسا نہیں دکھ رہا، تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اس کے لیے ایک کندھا بنیں، آپ اس کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بنیں.